لاہور میں پریس کلب کے باہر صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پولیس گردی نامنظور کے نعرے لگائے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافیوں نے مارشل لا کے ادوار میں بھی پریس کلب کا تقدس پامال نہیں ہونے دیا۔ طلال چوہدری صاحب، آپ کے اوپر بھی ہم ڈنڈے مارتے ہیں، آپ سے بھی تھپڑ مارتے ہیں، آپ کے بھی کپڑے پھاڑتے ہیں، اس کے بعد میں طلال چوہدری صاحب سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگوں گا؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار یہ پہلے ہی اندر گھساتے ہیں، انہی کی ماں پر ہوتا سارا کچھ، اور بعد میں آ کے کہتے ہیں غیر مشروط معافی مانگ لے۔ تو کیا ہم آپ کو بھی گریبان آپ کے پھاڑ دیں، آپ کو ڈنڈے ماریں؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کو چیئرپرسن منیزہ جہانگیر نے اسلام آباد پولیس کی بربریت کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا کہ اب محض معافی سے کام نہیں چلے گا، تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اسمبلی سے ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے جس میں یہ شامل ہو کہ کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ پریس کلب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اب معافی تلافی پہ کام نہ چلایا جائے۔ اب ایک ریزولوشن جو ہے قومی اسمبلی کو پاس کرنی چاہیے، اور اس کے اندر ان کو یہ کہنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑی ہیں، کہ یہ جو ہمارے پریس کلبز ہیں یہ محور ہیں آزادی اظہار رائے کے، سمبل ہیں آزادی اظہار رائے کے، ان کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز اندر نہیں بھیجی جائیں گی، یہاں پہ رسائی ہوگی ہر اس شخص کی جو اپنی شکایت یا اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور جو کمیشن بنایا گیا تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے تحت، اس کو فعال ہونا چاہیے، اس کو اس معاملے کی اپنی الگ انکوائری کرنی چاہیے۔ جو پرچے آپ نے غلط درج کیے ہیں پیکا کے تحت، آپ کو وہ واپس لینے چاہیے۔ آپ کو واٹس ایپ سینسرشپ بند کرنی چاہیے۔ جن صحافیوں کو آپ نے آف ایئر کیا ہوا ہے ان کو مالکان کو واپس لانا چاہیے، اور ایک اس ریزولوشن کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ سیاسی پارٹیاں ان معاملات کے اوپر کہاں کھڑی ہیں، کیا وہ واٹس ایپ سینسرشپ کی حامی بھرتی ہیں؟ اور چوتھے نمبر کے اوپر جو کالے قانون آپ نے بنائے ہیں پیکا کے حوالے سے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، صحافی تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ریوائز کریں اور ایک ایسا مسودہ سامنے لے کے آئیں جو سب کو قابل قبول ہو۔ صحافت اس ملک میں نہیں ہے، اب صحافت ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ صرف وہ لکھ سکتے ہیں جو سرکاری بیان ہو، سرکاری ریاستی بیانیہ جو ہے وہی بیان ہو سکتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، ایڈیٹوریل پہ بھی کنٹرول ہے، سخت سینسرشپ ہے، اور اس وقت پاکستان کا پریس جو ہے وہ اپنی تاریخ کے انتہائی نچلی سطح پہ ہے، ڈکلائن کے اوپر ہے۔ پریس کلب پہ حملہ ہوا ہے، اسلام آباد کا پریس کلب جو ہے وہ سب سے بڑا پریس کلب ہے۔ کل جو کچھ یہاں پہ ہوا، جس طرح سے پریس کلب میں گھس کے، پریس کلب کے کمروں میں جا کے، لائبریری میں جا کے صحافیوں کو جو ہے وہ مارا پیٹا گیا اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، یہ واضح طور پہ انڈیکیشن ہے کہ اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری لیاقت کشمیری کا کہنا ہے کہ صحافیوں پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکام فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ صحافیوں کو سر عام بے عزت کرے اور بند کمرے میں معذرت کر لے، یہ صحافیوں کو ہرگز قبول نہیں۔ کہ جو پریس کلب پر حملہ ہوا ہے، یہ آزادی صحافت پر حملہ ہوا ہے، صحافیوں کے وقار پہ حملہ ہوا ہے، صحافیوں کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، جس کے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں حکام بالا سے کہوں گا کہ اس واقعے کا فوری نوٹس لیں۔ وزیر داخلہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ نے آ کے معافی تلافی کی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو سر عام آپ اس کو بے عزت کریں اور بند کمرے میں معافی مانگ کے چلے جائیں۔ پشاور، ایبٹ آباد اور لکی مروت سمیت پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی صحافیوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور عزم ظاہر کیا کہ پولیس کے اونچے ہتھ کنڈے صحافیوں کو مرعوب نہیں کر سکتے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net